انہیں جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، اناج لے جانے کے لیے، غلہ لے جانے کے لیے، پروویژن لے جانے کے لیے، اناج دیا، حسب وعدہ دیا، ہر بار سے زیادہ اس بار اناج دیا، غلہ دیا، ان کی مہمان نوازی کی، بہت خوش کیا، اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، اور جو بھی واقعہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اسے بھول جا، اب دن بدل گئے ہیں تیرے، دن پھر گئے ہیں تیرے، اب تیری بات ہی کچھ اور ہے، وہ زمانے نہیں رہے جو بیت گئے۔ اب غلہ جن بوروں میں بھر دیا، تھیلوں میں بھر دیا گیا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو غلوں پر مامور تھا، اناج سپلائی کرنے کا جو حاکم تھا، اس سے کہا کہ میرا جو پیالہ ہے، قیمتی پیالہ، میرا جو قیمتی پیالہ ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں، وہ پیالہ جو ہے بنیامین کی بوری میں رکھ دے، بنیامین کی تھیلی میں رکھ دے، اس کے پروویژن میں رکھ دے۔ تو اس نے کہا جی حضور، بنیامین کی تھیلی میں، ان کے سامان میں، ان کے وہ رکھ دیا، السقایا یا علی السقایا، پیالہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص پیالہ جس میں وہ پانی پیتے۔ بادشاہ، اب یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں، کہاں سے چلے ہیں؟ بادشاہ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ فرزند گرامی نبی بھی ہو چکا ہے، بادشاہ بھی ہو چکا ہے۔ فلما جہزہم بجہازہم، اب ساز و سامان دے کر، غلہ دے کر جب بھیجنے لگے، کون؟ یوسف علیہ السلام، کہا کہ جائیے، آپ اپنے والد کے پاس جا رہے ہیں، جائیے، ہم نے دیکھیے جو دینا ہے دے دیا، خوشی خوشی جائیے، یہ کہہ دیا۔ اور اس نوکر نے، وہ جو غلہ دینے پر معمول تھا، اس نے وہ کام کر دیا جو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ جعل السقایا فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، تعظیم کے معنی اعلان کرنا ہے، اذن مؤذن، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ پیغمبر زادے ہیں، پیغمبر زادے ہیں، یہ جملہ برداشت نہیں ہو سکتا، ہم اور چور۔ سبھی چلے، 10 بھائی بھی لوٹ رہے تھے، بنیامین بھی لوٹ رہے تھے۔ بنیامین کو روکنے کے لیے اپنے پاس یہ تدبیر کی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اپنا پیالہ جو ہے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، ان کے تھیلوں میں، ان کی بوریوں میں رکھ دیا، اور اعلان کروا دیا، رکھوا دیا پیالہ، اور اعلان کروا دیا کہ اے قافلے والو تم چوری کر کے تم چوری کر کے جا رہے ہو، تم چور ہو، چوری کی ہے تم نے۔ ایتھا العیر انکم لسارقون، قالوا، رک گئے، جاتے ہوئے رک گئے، قالوا واقبلوا علیہم، اور جو بادشاہ کی طرف سے غلہ دینے کے منتظمین تھے، انتظام کرنے والے تھے، ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کون؟ یہ 11 بھائی۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے، تم نے اپنی کون سی چیز کھو دی ہے جو تم ہم پر جو ہے چوری کا الزام لگا رہے ہو؟ آخر کیا چیز کھو گئی تمہاری؟ ہم نے تو کوئی چیز چرائی نہیں۔ ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملک، جو پروویژن دینے والے تھے، جنہوں نے بوریاں بھر کے دی تھیں، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ، خاص بادشاہ کے استعمال میں آنے والا،
وہ پیالہ ہمیں ملتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے پاس نہیں پاتے ہم وہ پیالہ. قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر. جو وہ پیالہ لا کے ہم کو دے گا، ایک اونٹ کا سامان ہم اسے دیں گے، ایک اونٹ کا پروویژن غلہ ہم اسے دیں گے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. اور جو پروویژن تقسیم کرنے والا بڑا جو نوکر تھا، جو مامور تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے مامور کیا تھا آنے والوں کو غلہ دے کے بھیجنا، اس کا کام تھا. اس نے کہا میں ذمہ دار ہوں، جو وہ پیالہ لا کے دے گا اسے ایک اونٹ کا غلہ ایکسٹرا ملے گا، میں دوں گا. اب انہوں نے کہا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض. یہ 11 بھائیوں میں سے کچھ بھائیوں نے کہا ہوگا یا ایک بھائی نے کہا ہوگا سب کی طرف سے کہ خدا کی قسم، تاللہ، یہ تا جو ہے یہ حرف جار ہے، قسم کے لیے آتا ہے. باؤ تاؤ، با تا، باللہ یہ بھی قسمیہ ہے، اور تا تو صرف قسمیہ ہے. بھی جو ہے دوسرے معنوں میں بھی آتا ہے. قالوا تاللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض. تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم زمین پر فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں کچھ گڑبڑ کرنے کے لیے نہیں آئے، فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، بادشاہ کو تکلیف دینے کے لیے، پریشانی میں الجھانے کے لیے نہیں آئے. وما كنا سارقین، اور ہم نے کبھی چوری نہیں کی، ہم چور نہیں ہیں، ہم بادشاہ، ہم پیغمبر کے بیٹے ہیں، ہم چور نہیں ہیں. وقت کا جو پیغمبر ہے اس زمانے کا، اس کے بیٹے ہیں، ہم چور نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. اگر یہ غلہ دینے والا کہہ رہا ہے، مینجمنٹ کرنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اگر تم جھوٹے ہو، تم میں سے کسی نے چرایا ہے بادشاہ کا پیالہ، تو چور کو کیا سزا دینی چاہیے؟ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو کوئی بات نہیں، اگر تم جھوٹے ہو، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم نے چرایا نہیں، اگر تمہاری یہ بات جھوٹ ہے، تم نے واقعی چرایا ہے، تو تم میں جس نے چرایا ہے اسے کیا سزا دینی چاہیے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. ابھی وہاں اس زمانے کی شریعت کی بات سنا رہے ہیں. آئے قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. سب بھائیوں نے کہا کہ اس کا بدلہ یہی ہے کہ ہم بھائیوں میں جس کے سامان میں وہ پیالہ بادشاہ کا ملے گا اسے پکڑ لے، بادشاہ اپنے پاس رکھ لے. اس کا بدلہ یہی ہے کہ بدلے کے طور پر اسے بادشاہ اپنے پاس رکھ لے. جو ہم میں چور ہے ثابت ہوگا، اس کی بوری میں سے نکلے گا، اس کے سامان میں سے نکلے گا بادشاہ کا پیالہ، تو جس کے سامان سے نکلے گا بادشاہ اسے پکڑ لے، اپنے پاس رکھ لے، ہمارے ساتھ نہ بھیجے، ہم تیار ہیں. من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. جو ظالم ہے ہم میں اسے برابر بدلہ دینا چاہیے. کیا بات ہے، پیغمبر زادے ہیں، اور اس کی سزا یہی ہے. اس شریعت میں یہی سزا تھی کہ چور کو پکڑ لیا جاتا تھا اس کی چوری کی سزا میں. تو جس نے چرایا ہے اسے بادشاہ اپنے پاس روک لے، اس نے ظلم کیا ہے، غلطی کی ہے، اس کے جرم کی سزا میں اسے رکھ لیا جائے. فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب سے پہلے بنیامین کا بورا مت کھولو، اس کی بوری مت کھولو، اس کا سامان مت کھولو. 10 بھائیوں کا سامان کھولو، ان کا جو غلہ ہے اسے کھولو. تو سب سے پہلے یہودا، ان کا سامان کھولا گیا. کہا کہ نہیں بھائی، نہیں نکلا. تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی ایک نہیں ہے نا،
تو چھوڑو بھائی، نہیں ہوگا، بس ایک دیکھ لیا بس، جاؤ. نہیں. یہودا نے کہا نہیں، میرے سامان میں نہیں، میرے اور 10 بھائی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے سامان میں ہو. یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ تانا برداشت نہیں کر سکتے، ہم میں کوئی چور نہیں.